الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم مسئلہ کے متعلق انشاءاللہ درس ہوگا. آج کا موضوع حکم التشبہ بغیر المسلمین، حکم التشبہ بالکفار، کہ کافروں کی مشابہت کرنے کے کیا حکم ہے اسلام میں اور ان کی تقلید کرنے کے کیا حکم ہے. اور یہ موضوع اس لیے آج ہی انشاءاللہ ذکر کریں گے کیونکہ چند دن بعد پوری دنیا احتفال کرے گی، پوری دنیا خوشی منائے گی، خاص کر کافروں کے تقلید میں، جیسا کہ نیا سال میں یا کرسمس جیسا کہ آ رہا ہے، یا جو دیوالی گزر چکا ہے، یا اور کچھ بہت سارے اعمال ہیں جو عموماً آج کل ہو رہے ہیں، اور بہت سے مسلمان ان لوگوں کی مشابہت میں اور ان کی تقلید میں ان کے ساتھ دے رہے ہیں اور مشابہت کر رہے ہیں. تو اس لیے آج یہ دیکھتے کہ تشبہ، کافروں کی مشابہت کرنے کے کیا حکم ہے اسلام میں اور کس طرح، اور معروف ہے کہ یہ حرام ہے، اتفاق علماء میں کہ حرام ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیلیں کیا ہے اور کتنا اسلام اس چیز کی اہمیت دی ہے کہ کس طرح انسان ہمیشہ کافروں کی مخالفت کرے. بہت سارے انداز سے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اور بہت سارے الگ الگ طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کام سے روکا ہے. تو یہ مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد حکم، ان لوگوں کی مشابہت کرنے کی کیا حکم ہے، عقیدے کے مسائل ہو یا عبادات ہو یا اخلاق ہو یا عام چیزیں جو عموماً مسلمان لوگ کرتے ہیں اور کافر لوگ، اس کا کیا حکم ہے اور اس کے کیا معیار ہے، یہ انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اسباب اور اس کے بعد علاج بھی ذکر کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی کافروں کی مشابہت کرنے کی کیا حکم ہے اور اس کے کیا ضوابط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ اسلام مکمل دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو ناقص نہیں کی ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے. اس میں ضرورت نہیں ہے کہ انسان کہیں سے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے یا کسی اور کے نقل کر کے اسلام میں اضافہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفہ کے دن تھا. اللہ فرماتے ہیں آج نازل کہ آج کے دن تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، یعنی اسلام کی نعمت کو مکمل کر دی ہے. یعنی مکمل ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے کہ انسان اس میں کوئی بھی اور عمل صالح یا کوئی بھی عبادت بڑھائے، جیسا کہ بدعات منتشر ہیں. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام یہ دین اسلام دین تمہارے لیے میں نے اس پر راضی ہو چکا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اختیار کی اس امت کے لیے اسلام کے دین ہی اختیار کی ہے اور قیامت تک یہی دین باقی رہے گا. اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، تو کیوں پھر اس کے بعد مسلمان لوگ اسلام کو چھوڑ کر کافروں کی مشابہت کرنے لگتے ہیں؟ کیا اسلام میں کوئی عبادات یا معاملات یا اخلاق یا سلوکیات کسی بھی چیز میں کوئی بھی کمی ہے؟ کبھی کوئی بھی کمی نہیں ہے. اللہ فرماتے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے یعنی اس کتاب میں یعنی اس قرآن میں اس میں کوئی بھی ہم نے کمی نہیں کی ہے. ہر چیز کے لیے اس میں ہدایت ہے. اسی لیے مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی پوری زندگی کہ تمام چیزیں، اعمال، افعال، اقوال یا عبادات، تمام چیزیں اسی سے سیکھے اور ضرورت نہیں کہ انسان کسی اور سے سیکھے. یہ دین موجود اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی بھی مسلک نہیں ہے. یہی سب سے بہتر دین ہے. اگر ہم لوگ علم رکھیں اور جانیں تو انشاءاللہ کسی چیز کے کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ کبھی ضرورت ہوگی کہ ہم جا کے کافروں سے سیکھیں. آج کل دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ لباس پہنتے ہیں تو کافروں کے، کیا اسلام میں کوئی خاص لباس نہیں ہے؟ بہت سے مسلمان لوگ جیسا کہ کھانے پینے کے طریقہ، اسلام اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ کر کافروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول کی سنت اچھی نہیں ہے؟ یہی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے نہیں اچھی ہے، اللہ کے رسول کے فعل سب سے بہتر ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. تو کیا فائدہ کہ آپ اقرار کرو اور غیروں کے تم جا کے سارے اعمال تم ان کے نقل میں تم سارے اعمال لو اور سمجھو کہ ان کے عمل زیادہ صحیح ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کافروں کی مشابہت کرنے کے کیا حکم ہے. بتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی عاقل یعنی عالم کوئی بھی انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ کافروں کی مشابہت کرنا جائز ہے.
ہاں کچھ مسائل پہ اختلاف ہوا، کچھ مسائل پہ اختلاف ہوا کہ کافروں کے مشابہت میں سے آتا ہے کہ نہیں، لیکن عمومی طور پر قاعدے کے طور پر کافروں کے مشابہت کرنا علماء کے نزدیک، اسلام کے نزدیک کفر کی بات ہے، اور انسان اس سے ہو سکتا ہے اسلام سے خارج ہو جائے اگر اس کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اسلام سے، لیکن کچھ حالات میں کفر نہیں ہوتا ہے، یہ بلکہ کفر اصغر ہو جاتا ہے، یا وہ شرک ہوتا ہے، یا وہ جیسا کہ کافروں کے عادات اور بدعات میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بہت مختلف اقسام ہیں، وہ سارے اقسام انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آئیے دیکھتے کہ کس طرح اسلام نے ہم لوگ کو روکا ہے کہ ہم لوگ کافروں کے پیچھے نہ چلے، ہم لوگ ان کی تقلید نہ کریں، الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے روکا گیا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ اگر دیکھا جائے قرآن و سنت میں دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ یہی معمول تھا کہ کافروں کے مخالفت کرو۔ جس کام اللہ کے رسول جانتے تھے کہ کافر لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے، یعنی مخالفت فوراً کرتے تھے اور پسند کرتے تھے، ان لوگ کے دل جلاتے تھے، حتیٰ کہ ان لوگ کو بھی احساس ہوا۔ آج کل ہم لوگ الٹا کافروں کے احساس دلاتے، یار ہم آپ سے فرق نہیں ہے، ہم آپ کی طرح ہیں، یہ غلط ہے، آپ کو احساس کرانا ہے کہ میرا عمل غلط ہے، میرا عمل الگ ہے اور تمہارا عمل الگ ہے۔ ایک حدیث میں، حدیث قرآن و سنت کی ساری باتیں ہوں گی، بنا دلیل کا کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے حضرت انس کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان الیہود یعتزلون النساء اذا حاضت۔ ہم لوگ جانتے ہیں جو شادی شدہ خاص کر لوگ ہیں، عورت جب ایام میں ہوتی ہے، حیض میں ہوتی ہے، تو شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہودی لوگ کیا کرتے تھے، جب وہ حیض میں ہوتی تو اس کو الگ کر دیتے تھے، اس کو الگ کمرہ اور اپنا الگ، اس سے قریب بالکل نہیں آتے، نہ کھاتے تھے اس کے ساتھ، نہ بات چیت کرتے تھے، یعنی اس کو گندا اور ملوث عورت سمجھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر ظلم تو اللہ کے رسول کبھی نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اب اس بیویوں سے سارے چیز کر لو، بات چیت کرو، بیٹھو، کھیلو، اپنا مذاق کرو، بلکہ شہوت کے سارے کام کرو، سوائے ہم بستری نہ کرو۔ تو جب یہودیوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو لوگ ناراض ہوئے، کہنے لگے ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، کہ اس بندے کے کیا ہوا، جو بھی چیز ہم لوگ کرتے ہیں وہ ضرور ہم لوگ کی مخالفت کرتا ہے، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا ہے، ہر چیز میں ہم لوگ کی مخالفت کرتا ہے۔ یہودیوں کے احساس ہوا، یہ مسلم کی روایت حدیث صحیح ہے، اور ہم لوگ الٹا ہے کہ کافروں کے احساس دلاتے نہیں، ہم آپ کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ میرا عقیدہ تھوڑا سا الگ ہے، تمہارا الگ ہے، میں آپ کو غلط نہیں کہتا، غلط ہے، بلکہ احساس دلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہر کام میں ان کی مخالفت کرتے تھے، حدیثیں تو بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے۔ نماز کے مسائل میں اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لوگ بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، اللہ کے رسول شروع میں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، لیکن بار بار اللہ کے رسول آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ کاش بدل جائے۔ پھر جب اللہ کا رسول مدینہ تشریف لائے، 17 مہینہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف اللہ کے رسول نماز پڑھی، اس کے بعد کعبے کی طرف ہو گئے تو اللہ کے رسول خوش ہوئے، یہودی لوگ ناراض ہوئے کہ یہ دیکھو یہ قبلہ بھی بدل دی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کچھ اوقات رکھی ہیں، جیسا کہ سورج نکلنے کے وقت، ڈوبنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں نماز مت پڑھو کیونکہ یہودی لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ چپل پہن کے نماز پڑھو، یہودی لوگ چپل پہن کے نماز کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کے مسائل، اس کے علاوہ اور ہے روزے کے مسائل اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول فرماتے افطاری اول وقت میں کرو، یہودی لوگ دیر میں افطاری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ سحری کیا کرو، یہود و نصارہ کبھی سحری نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح شنیچر کے دن صرف روزہ رکھنے سے منع کیا کیونکہ یہودی لوگ اس کو معذب سمجھتے ہیں۔ عاشورہ کے روزہ وہ لوگ ایک دن رکھتے ہیں، اللہ کے رسول ہم لوگ کو بتایا کہ 2 دن رکھو۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل آپ قیاس کرو، ہر مسئلے پہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، تو اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ وہ کام سے بچے جو کام کافر کرتا ہے، اگر وہ کرتا ہے اور ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اور مزید سیکھنا چاہیے کہ کس طرح میں اس کی مخالفت کروں اور میں اس کے ساتھ نہ دوں۔ تو یہ پہلا یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر دیکھا جائے قرآن و سنت میں تو صریح الفاظ سے کہا گیا کہ کافروں کی مخالفت کرو، اور بہت سارے حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ اللہ کے رسول فرماتے خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، کس چیز میں؟ ہر چیز میں، لیکن خاص کر ان 2 چیز میں۔ کیا ہے؟ احفوا الشوارب و اوفوا اللحى،
کیا ہے؟ موچیں. تم لوگ اس کو یعنی خوب کاٹ لیا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو. یہ اللہ کے رسول حکم دیے. بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی جو کاٹتے ہیں داڑھی اور موچ نہیں کاٹتے ہیں وہ کس کی طرح ہو گئے؟ کافروں کی طرح. تو اسے اللہ کے رسول سختی کے ساتھ کہتے کافروں کی مخالفت کرو. دوسری حدیث حضرت شداد بن اوس کی حدیث ہے. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو اور چپل پہن کے یا موزہ پہن کے تو یرخف چمڑے کے موزہ پہن کے تم لوگ نماز پڑھو. وہ لوگ نہیں پڑھتے اس میں. تو اللہ کے رسول کے حکم ہے کہ مخالفت کرو. دیکھو سخت الفاظ اللہ کے رسول استعمال کی ہے کہ ان کے طرح بنو. ابو ہریرہ کے تیسرے حدیث میں ہے ان الیہود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. یہود و نصارہ کے بال جیسا کہ سفید اگر ہو جاتا تو وہ لوگ کلر یعنی خضاب یا کچھ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. تم لوگ مخالفت کرو, تم لوگ کرو, لیکن کالا کلر حرام ہے. باقی جو رنگ ہے جیسا کہ مہندی کلر کے ہے یا براؤن کلر یا کوئی اور کلر جو کافروں کے لیے خاص نہیں ہے آپ لوگ کیا کرو. تو کیوں اللہ کے رسول اس کی تاکید کی ہے؟ کیونکہ یہود و نصارہ نہیں کرتے تو آپ لوگ مخالفت کرو. آج کل بہت سے کافر لوگ کرتے ہیں لیکن انسان پھر بھی بہت سے مسلمان بھی کرتے ہیں. بہت سے مسلمان کے دیکھیں گے بال ماشاءاللہ اس میں کلر لگا. کیوں؟ اللہ کے رسول کی سنت کے طور پر نہیں بلکہ فلاں کافر فلاں کھلاڑی فلاں ظالم انسان وہ کر رہا تو اس کے نقل میں. یعنی انسان اللہ کے رسول کے حدیث کو سراسر مخالفت کر کے اور وہ کافروں کے مشابہت کرتا ہے. تیسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا کہ آپ کافر و نصارہ کے راستے پر مت چلو اور ان کے احوا ان کے خواہشات کی مخالفت کرو. قرآن کی آیت بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتے ولا تتبع اهواءهم. اے اللہ کے رسول آپ کافروں کے خواہشات کی اتباع نہ کرو. اور واحذرهم ان يفتنوك. آپ بچتے رہو کہیں کہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, یعنی آپ کو مفتون نہ کر دے, آپ کو غلط راستے پر نہ لے جائے. آپ یعنی ہمیشہ متنبہ رہو. یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے. تو ہم لوگ جو کمزور لوگ ہیں, ہم لوگ کے ایمان کمزور ہے, تو ہم لوگ کو تو اور متنبہ ہونا چاہیے. یعنی دیکھیے اللہ کا کیا حکم ہے. اللہ کے رسول دیکھو یہود و نصارہ کافر لوگ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے راستے میں کسی بھی طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں. آپ بچتے رہو. یہ اللہ کے رسول سے کہا گیا. تو ہم لوگ کو تو اور بچنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ کے ایمان اور کمزور ہے. اللہ کے رسول کی طرح ایمان ہم لوگ کے نہیں ہے, تو اسی لیے بچنا ضروری ہے اور ان کے راستے سے ہٹنا چاہیے. جو بھی راستے اختیار کرتے ہیں فوراً انسان دوسرا راستہ اختیار کرے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بتائی بار بار قرآن مجید میں کہ جو کافروں کی اتباع کرتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا, اس کے کبھی نجات نہیں مل سکتی ہے. اور آج کے مسلمان ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کیا دلیل قرآن کی آیت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اللہ کے رسول آپ اگر یہود و نصارہ کافروں کے راستے پر چلو گے, ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے, آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو بتانے کے بعد تو آپ ظالموں سے بن جاؤ, ظالموں میں سے بن جاؤ گے, یعنی کافروں میں سے آپ بھی بن جاؤ گے. تو یہ آیت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کافروں کے راستے میں اختیار کرتے ہیں اور کہتے میں مسلمان ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آیت کی موافقت میں من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو بھی بندہ کسی قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ان میں سے بن جاتا ہے. آپ ہندوؤں کے مشابہت کا اختیار کرتے ہو تو آپ بھی کچھ نہ کچھ, آپ کافر مثال مکمل نہیں ہوا لیکن کچھ کفر کے حصہ اس کو مل گئے, اسی لیے اس کو جہنم میں جانا ہے اللہ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرے. حضرت علی کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے لا يحب رجل قوما الا حشر معهم, کہ اگر کوئی بندہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اس لیے انسان ہمیشہ کافروں سے نفرت کرے اور ان کے مخالفت کرے, لیکن نفرت کا مطلب نہیں کہ آپ مارو, لڑائی کرو, قتل کرو, مطلب ان کے دین سے نفرت کرو, ان سے زیادہ محبت مت کرو. اخلاق سے پیش آنا تو ضروری ہے, لیکن یہ کہ آپ مسلمان کی طرح اس سے محبت کرو اور اسے دل لگا کے تم اس سے ملو, یہ غلط ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے حدیثوں میں اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی حکم دی ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ دعا کرو کہ اللہ آپ کو کافروں کے راستے سے ہٹا دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں حکم دی کہ دعا کرو, یا بتائے کہ دعا اس طرح کرو کہ آپ اچھے لوگوں کے راستے اختیار کرنے کے تم دعا کرو اور خراب لوگوں کے راستے اختیار کرنے سے تم یعنی اللہ سے دعا مانگو کہ آپ کو بچائے. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہم لوگ؟ اہدنا صراط المستقیم, کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. کس کا راستہ ہے؟
ہر ایک جماعت کہتی ہے میرے راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے توفیق جس پر تو نے انعام کی ہے. اور کس پر انعام کی ہے؟ النبیین، دوسرے سورہ نساء میں تفصیل ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور نبی صدیق لوگ یعنی جو اچھے نیک صالح لوگ ہیں، والشہداء اور شہید لوگ اور صالح لوگ ہیں، یہی ان لوگ کے راستہ ہے. آگے کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اللہ ان لوگ کے راستے پر نہیں جس پر تو نے غضب نازل کی ہے یا جو گمراہ ہو چکے ہیں. اور غضب کس پر اللہ کے نازل ہوا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہی مراد یہودی لوگ ہیں، اور ضالین گمراہ لوگ عیسائی لوگ ہیں. تو جب یہودی اور نصارہ یہ اللہ سبحانہ فرماتے کہ ان دعا کرو کہ آپ کو اللہ ان کے راستے پر چلنے سے بچائے، تو ہندوؤں کا راستہ تو اور خراب ہے. کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں اسلام میں یہی ہے کہ اسلام کے بعد یہود و نصارہ، یہودی اور نصرانیت پہلے صحیح تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد وہ ختم ہو گئے. جب وہ یہود و نصارہ کے اللہ کے نزدیک یہ دین دونوں بیکار ہو گئے، خراب ہے، تو مشرکوں کے دین ہندو، بدھ پرست اور باقی مذاہب وہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. تو اسی لیے وہ بھی تو اس سے دور تو رہنا چاہیے، اور انسان کم سے کم یہود و نصارہ کے مخالفت یعنی کیا کرے اور ان کی اتباع نہ کرے. تو اسی لیے یہ دعا ہم لوگ کو سکھائی گئی ہے کہ ہر نماز میں پڑھو. انسان نماز اگر جو نمازی ہے کتنا رکعت پڑھتا ہے دن میں؟ فرض 70 رکعت پڑھتا ہے اور نوافل بہت زیادہ ہے. کم سے کم جو نمازی جو فرائض اور سنن کے اہتمام کرتا ہے ایک دن میں 30-35 بار دعا کرتا کہ اللہ ایسے کافروں کے راستے پر چلنے کے مجھے توفیق نہ دے. دعا کرتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں کرتے ہیں. اکثر جو فاتحہ پڑھتا ہے دماغ یہاں منتشر ہے، کہیں اور سوچ رہا ہے اور دعا پڑھ رہا ہے، اسے دعا قبول نہیں ہوگی. سمجھ کے کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے راستے سے آپ کو ضرور بتائیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ ذکر کرتے. قرآن میں بہت زیادہ دلیلیں ہیں اور حدیثوں میں بہت زیادہ دلیلیں ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے اتباع کرنا، ان کی تقلید کرنا، ان کی مشابہت کرنا، ان کے راستے پر چلنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کفر کے راستہ ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مسلم دلائل ہے. اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے جو اہم ہے کہ کافروں کی مشابہت کرنے کے کیا حکم ہے. انہوں کی مشابہت بتا کہ حرام ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. سب سے پہلے قسم، اس میں بہت تقریباً 6 اقسام ہیں. پہلے یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں مشابہت کرنا. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ بتایا گیا عقیدہ وہ مسائل، وہ چیزیں جو انسان دل میں ایمان لاتا ہے. یعنی نماز، روزہ، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی عقیدہ، لیکن اصل وہ بدنی عبادات ہے، وہ اس کو عبادات میں شمار کرتے ہیں. عقائد یعنی عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اللہ کی توحید کرنا اور شرک خرافات سے دور رہنا، اللہ سے محبت کرنا. ایسے مسائل پہ اگر کوئی مشابہت کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلا قسم عقائد میں مشابہت کرنا. اس کے بہت سارے مثال ہیں جو مسلمان لوگ کافروں کے اس میں مشابہت کرنے لگے عقیدوں میں، جیسا کہ الغلو فی الانبیاء، انبیاء کے حق میں غلو کرنا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ تم لوگ میری تعریف اتنا مت کرو، مبالغہ غلو مت کرو جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی. اور آج کل بہت سے مسلمان ہم لوگ یہاں غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، یہ کفر کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، یہ بھی کفر کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت کے اور دنیا کے خزانہ ہے، یہ بھی کفر کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی، یہ بھی کفر کی. یہ عقیدہ کس سے لیا گیا؟ مسلمان لوگ جوش میں آ کے کافروں سے لیے. کافر لوگ کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ کے پہنچ ہے اللہ تک اور وہ غیب کی بات جانتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کے واسطے سے وہ لوگ دعا کرتے ہیں. تو مسلمان بھی مشابہت کرنے لگے. اسی طرح ایک مثال یہ ہے جیسا کہ مسجدوں میں قبر دفن کرنا یا کسی قبر پہ مسجد بنانا، یہ بھی کافروں کی مشابہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، وہ لوگ اپنے انبیاء کے قبر پہ مسجدیں بنائی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے. اور آج کل مسلمانوں میں دیکھ لو عام بات ہے، کوئی بھی اچھا انسان ہے اس کے بغل میں مسجد ہے تو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں.
ہوتا کہ نہیں؟ ہم لوگ کے بالکل عام ہے. اگر بلکہ کوئی انکار کرتا ہے تو فوراً وہابی اور اس کو بھگا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اور اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. یعنی انسان جو کرتا ہے یہ اس طرح یہ عقیدے میں مشابہت ہے. اسی طرح جیسا کہ قبروں پر طواف کرنا یہ کافر لوگ کی عادت ہے، قبروں پہ جا کے کرتے اور آج کل مسلمان لوگ بھی کرنے لگے. اسی طرح جیسا کہ بہت سے عیدیں ان کے پاس ہے، تہوار جو ہوتے ہیں وہ بھی جو اسلام میں نہیں ہے اور مناتے ہیں بہت سے مسلمان ان لوگ کی طرح کی ہے. عیسائی لوگ مثال کے طور پر عیسائی لوگ ابھی جو کرسمس آنے والا ہے اس کے وجہ کیا ہے؟ اور نیا سال اس کے یہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. صحیح کہ نہیں؟ یعنی کس خوشی میں مناتے ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں خوشی مناتے ہیں کہ اسی دن ان کی ولادت ہوئی. ان لوگوں کے درمیان بھی بڑا اختلاف ہے. کرسمس بھی ہم لوگ جو مشہور ہے مطلب 25 میں مناتے ہیں، کچھ لوگ 24 میں، کچھ لوگ اور دیر میں، کچھ لوگ بلکہ کچھ یعنی عیسائی لوگ کے بھی کئی مسلک ہے، الگ الگ ان لوگوں کے تہوار ہیں تو لوگ الگ الگ مناتے. کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی اس دن ولادت ہوئی. بہرحال وہ لوگ مناتے ہیں. اور آج کل ہم لوگ مسلمان بھی ان لوگ کے نقل میں کیا کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ہم لوگ منائے. تو مشابہت وہی ہوئی، حقیقت میں وہی ہے. یعنی کوئی ناراض ہوتا کہ کیسے آپ یہ کہتے ہو کہ حقیقت یہی بات ہے. وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیسائی لوگ اس میں صبح کے وقت عبادت کریں گے چرچوں میں اور رات میں غلط کام کریں گے. اور ہم لوگ کا بھی یہی ہوتا ہے. کچھ مسجدوں میں ذکر و اذکار ہوتا ہے اور اس کے بعد بازاروں میں آتے ہیں، روڈوں میں آتے ہیں، ناچ گانا میوزک. اب دیکھو گے کچھ دن پہلے ہوا تھا. تو اسی لیے یہ مشابہت وہی ہے. اسی لیے انسان ایسے مشابہت سے بچے. اور یہ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی عقیدے کے مسائل میں کافروں کی مشابہت کرتا ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ کبیرہ گناہ کفر اصغر تک ہوتا ہے یا کفر اکبر تک. کبھی کبھار کفر اصغر تک رہ جاتا ہے اور کبھی کبھار کفر اکبر تک. کفر اصغر اگر انسان ایسے اعمال ایسے عقیدہ رکھتا ہے جو حقیقت میں کفر صریح اس کے بارے میں نہیں آیا تو اس کو کفر اصغر کہیں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر جیسا کہ کوئی مشابہت کرتا ہے یہود و نصارے کی طرح، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، یہ سارا کہنا ہے یہ صراحت کفر ہے. لیکن اکبر ہے کہ اصغر؟ کچھ مسائل میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کفر ہے. جیسا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ انبیاء بھی علم الغیب جانتے ہیں تو یہ کفر اکبر ہے. تو اسی لیے یہ عقیدہ میں مشابہت کافروں کے کرنا یہ کم سے کم کفر اصغر ہے اور کفر اکبر تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور کبھی کبھار کچھ مسائل میں بدعات اور لیکن کفر تک بھی نہیں پہنچتا لیکن کبیرہ گناہ تک تو ہوتا ہے. یہ عقیدے میں اتفاق علماء میں کہ مشابہت کرنا کافروں کے غلط ہے. یعنی جو بھی عقیدے کے مسائل ہے جو دین سے تعلق ہے، عیسائی یا یہودی یا ہندو یا کوئی بھی مسلک والے جو بھی کرتے ہیں ہم لوگ کو ان کی مخالفت کرنا ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسلک صحیح ہے یا ان کی طرح میں بھی کرتا ہوں تو یہ کفر کی بات ہے اور یہ غلط ہے. دوسری چیز عبادات میں اگر کوئی مشابہت کرتا ہے یعنی کوئی کافر عیسائی ہندو جو بھی مسلک غیر مسلمان لوگوں کی مشابہت کرتا ہے کس چیز میں؟ عقیدے میں نہیں، عبادات میں. تو وہ بھی بہت بڑا کام، بہت ہی یعنی غلط کام ہے. جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ کوئی انسان ایسے اذکار پڑھے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، انسان صرف غیروں سے لیے ہے. اور اسی طرح جیسا کہ کوئی حرکات کرتے ہیں جو غیروں سے لیا گیا ہے تو یہ غلط ہے. مثال جیسا کہ بہت سے لوگ آپ دیکھو گے قبروں پہ جائیں گے اور قرآن پڑھنے لگتے ہیں. یہ حقیقت میں عیسائیوں کی مشابہت ہے. وہ لوگ اپنے میتوں پر پڑھے جو مختصر جو ان کے خاص اذکار ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. اور بہت سے مسلمان کے نقل میں کچھ وہی انداز سے کرسی لگا کے آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں چپ چاپ قبر کے پاس یا کہیں وہیں اس طرح 2-3 دن بیٹھتے ہیں ان کی نقل میں. اور اسی طرح طواف کرنا یا عبادت کرنا یا سجدہ کرنا یہ بھی کافروں کی مشابہت ہے. تو اس لیے عبادات میں اگر کوئی انسان کے کرتا ہے تو یہ بھی بڑی بدعت ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اس میں عبادات اور عقائد تقریباً کی مثالیں قریب ہے. اسی طرح جیسا کہ آج کل کرسمس آنے والا ہے، کوئی انسان اگر ان لوگ کے میں جیسا کہ ان لوگ کے ساتھ شرکت کرتا ہے یا ان لوگ کے نقل میں کوئی اور عید بناتا ہے، عقیدے میں یہ مشابہت ہے
اور عبادات میں بھی مشابہت ہے، اور اس کا کیا حکم ہے، اس میں بھی اتفاق علماء میں کہ عبادات میں ان کی مشابہت کرنا، ان کے طرح کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور بڑی بدعت ہے، اور ایسے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ کے ہاں انڈیا میں، خاص کر انڈیا میں، پوری دنیا میں تصوف والے جو مجالس ہوتے ہیں، آپ دیکھو گے بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں اور بدن اس انداز سے پڑھیں گے جس انداز سے غیر مسلمان لوگ پڑھتے ہیں۔ آج کل بہت سے ایسے اعمال ہیں ان لوگ کہ انڈیا میں، خاص کر انڈیا پاکستان میں، جو ہندو کرتے ہیں وہی مسلمان کرتے ہیں، وہی بالکل وہی کام ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق لباس میں، فرق ایام میں، اوقات میں فرق ہے، لیکن کام وہی ہے۔ تہوار جب کبھی کبھی ہوتا ہے، مزار پہ جانا ہے، آپ دیکھو کچھ مزاروں پہ مسلمان بھی پہنچتے ہیں اور کچھ ہندو لوگ بھی، یہ بھی مرغی ذبح کرواتا ہے اور یہ بھی مرغی ذبح کرواتا ہے، یہ بھی حلوہ پیش کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اور کچھ تہوار اس طرح ہے، خاص کر ہم لوگ سنے ہوں گے بمبئی میں اور بہت جگہ پہ، جو مسلمان اور ہندو لڑتے ہیں آپس میں، یہ کہتا ہے یہ جو قبر ہے یہ میرا بابا کے ہے، اور مسلمان کہتا ہے میرا بابا کے ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان، اور دوسرا کہتا ہے نہیں ہندو تھا، اس لیے آپس میں اتفاق کیے کہ اس کے جو قائم ہے کچھ ہندو ہوتے کچھ مسلمان ہوتے، اسی جگہ پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو یہ کون سی عبادت ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ اسی جگہ پہ اسی انداز سے کرتے ہو؟ تو یہ کفر کی بات ہے، اس لیے انسان اس سے بچے، ورنہ انسان اگر ان لوگوں کی طرح بن جاتا ہے تو کفر کے حالت پہ ہو جاتا ہے اور کفر سے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز مشابہت اخلاق میں اور سلوک میں، یعنی اخلاق میں ان لوگوں کی مشابہت کرنا، جیسا کہ کھانے کے طریقہ، پہننے کے طریقہ، چلنے کے طریقہ، بات چیت کرنے کے طریقہ، اور بہت سے مسلمان جیسے کہ اور کرتے ہیں، جیسے کہ مرد لوگ سونا پہننے لگے اور یہ حالانکہ کافروں کے ہے، اسی طرح بہت سے مسلمان، بہت سے عورتیں کیا ہے اپنا تہذیب کافروں کے اسٹائل میں بات چیت کریں گی، کافروں کے اسٹائل میں نکلیں گے، کافروں کے اسٹائل میں وہ لباس پہن کے نکلیں گے، وہی سیم ہے۔ اسی لیے کبھی کچھ حالات میں ایسے لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے نام کیا ہے، تاکہ ہم جانیں کہ مسلمان ہے کافر۔ تو یہ اخلاق میں کچھ میں مشابہت کرنا، یہ بھی علماء میں اتفاق ہے کہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سے مسلمان آج کل کان میں کیا پہنتے ہیں؟ مرد لوگ کیا پہنتے ہیں؟ کچھ پہنتے ہیں، کیوں؟ عورتوں کو نہیں بلکہ کافروں کے، کہتے کہ فلاں ہیرو یا فلاں کھلاڑی یا فلاں، جیسا کہ یورپ میں اس طرح چلتا ہے اور ایک فیشن ہے، پینٹ پہنیں گے یا کوئی بھی اعمال کریں گے جو عادات اخلاق، بات کرنے کے طریقہ، جیسا کہ بہت سے لوگ بات کریں گے تو وہ پورا وہی اسٹائل سے جس طرح کافر لوگ، غلط ہے۔ مسلمان کی الگ تہذیب ہے، بہت سے لوگ ہر چیز میں ہر غلط کام اختیار کر لیتے، کہتے یہ عادات ہو گئی، یہ آپ نہیں جانتے کہ آج کل یہی چل رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ انسان مسلمانوں کے اختیار، مسلمانوں کے اخلاق پر عمل کرے اور کبھی کافروں کے اخلاق پر عمل نہ کرے۔ جیسا کہ کھانے پینے کے، آج کل بہت سے لوگ کھاتے ہیں کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، صحیح کہ نہیں؟ یا جیسے کہ بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے، یا جیسا کہ کچھ لوگ ایسے کھانا اختیار کریں گے جو عموماً کافر لوگ ہی کھاتے ہیں، غلط ہے۔ انسان مسلمان کے الگ حالات ہے، الگ صفات ہے، بلکہ مسلمان یہ ہمیشہ کوشش کرے کہ جو بھی مجھے دیکھے فوراً پہچانے کہ وہ مسلمان ہو۔ آج کل بہت سے لوگ کو پہچانا نہیں جاتا کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر، بلکہ بہت سے نوجوان اس طرح ہے کہ اگر کوئی ان سے یہ کہہ دے کہ یار آپ لگ رہا ہے کہ آپ یورپ کے ہو یا آپ امریکن لگ رہے ہو، آپ اس طرح، تو بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا اسٹائل کس طرح بن گیا۔ بہت سے شباب اس طرح ہے، حالانکہ اس کو رونا چاہیے کہ آپ مسلمان نہیں لگ رہے ہو۔ اسی لیے کبھی کبھار چلتے ہیں جس کے مسلمان کی شان معروف ہے، داڑھی ماشاءاللہ ہے، جس پہ ٹوپی سر پہ ہے، داڑھی ہے، لباس ہے، کوئی بھی شک نہیں کرتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور میں ہوں، اگر کوئی ہم سے بہت سے لوگ اور اچھے ہیں، لیکن میری شکل کہیں بھی دنیا میں جاؤں گا، اگر کوئی مسلمان کی شکل پہچانتا ہے تو کبھی کہے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ دور دراز سے انسان پہچان لے گا۔ اگر انسان کسی کا غلطی سے فوٹو میں کسی کی تصویر آ گئی تو فوٹو میں فوراً پہلی نظر سے پتہ چل جائے گا فلاں آدمی مسلمان ہے۔ لیکن آج کل مسلمان کے حال یہی ہے کہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کے نام کیا ہے، اور کیا آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہو کہ نہیں۔ یعنی بہت سے لوگ کے حال یہی ہے، اور یہ افسوس کے بعد اس طرح ہم لوگ کی تہذیب پہنچ گئی کہ پہچانا نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی لاش مل گئی کسی جگہ پہ، تو اگر ہمیں پتہ نہیں کہ مسلمان یا ہندو تو کس طرح پہچانے؟ بھئی اگر اس کی شکل ہے صورت سنت کے مطابق کیسے شک کرو گے؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں ایسے لوگوں کے حال کیا ہے، دیکھیں گے کہ ختنہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر لوگ بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی کچھ نشانی تو ہونی چاہیے
تو اسی لیے مسلمان کی نشانی اندر نہیں چھپانا چاہیے، آپ کو باہر ظاہر کرنا چاہیے، آپ کی شکل اور حیات اور آپ کے لباس میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کے اخلاق میں یہی ہونا چاہیے۔ آج کل مسلمان کے حال افسوس کے بعد اس میں وقت نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد انسان افسوس کرتا ہے کہ مسلمان کس درجے تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایسے لوگ ہوتے تو ان کو منافق لوگ سمجھتے اور ان کو کبھی مسلمان نہیں جانتے، جھوٹے، مکار اور دھوکہ دینے والے اور ہر کا غلط کام کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف چند پیسے کے لیے اور اپنے مصلحت کے لیے۔ اس کے بعد اس لیے اخلاق میں بھی مشابہت کرنا سخت حرام ہے۔ نمبر 4 وہ چیزیں جو عموماً مشترک ہے، بتا گئے عقیدے میں مشابہت کرنا حرام ہے، عبادات میں حرام ہے، اخلاق اور سلوکیات میں حرام ہے۔ اب چوتھی چیز جو عام چیزیں ہیں جو عموماً مشترک ہے، وہ بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر کھانا، وہ لوگ بھی چاول کھاتے ہیں، ہم لوگ بھی چاول کھاتے ہیں، یا جیسے کہ لباس ہے، ہم بھی کرتا شروانی پہنتے ہیں اور وہ لوگ بھی پہنتے ہیں، چپل جوتا میں بھی پہنتا وہ بھی پہنتا ہے۔ شادی میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ بارات آتی ہے جاتی ہے، لین دین لینا ہے دینا، ہدیہ کی شکل میں دیا جاتا ہے یا اور کچھ آداب کے طور پر کیا جاتا ہے ہم لوگ کیا، جیسا کہ اور بہت سے عادات کے طور پر دیا جاتا ہے، جہیز اور چیزیں ہیں، تو اس کے کیا حکم ہے؟ کیا اس کو مشابہت کہیں گے کیونکہ وہ کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے؟ یعنی جیسا کہ مثال ان لوگ جب شادی کرتے ہیں تو دعوت لیتے کہ نہیں؟ دعوت لیتے ہیں، تو اس کے مطلب ہمیں نہ لو کیونکہ وہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ عام چیزوں میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں یعنی اس انسان وہی کام کر سکتا ہے جو وہ کرتے ہیں چند شروط کے ساتھ۔ پہلا شرط یہ ہے کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے ان کے خصوصیات میں سے نہ ہو، یعنی خاص ان کے پہچان کی چیز نہ ہو بلکہ یہ عام ہے۔ اگر ان کی خاص پہچان ہے تو ہم وہ چیز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کے انڈیا میں ہندو لوگ عموماً دھوتی پہنتے ہیں، دھوتی جانتے کہ نہیں؟ جو لوگ نہیں جانتے جیسا کہ وہ لنگی کی طرح پہنتے، لمبا ہوتا ہے، پھر پیچھے سے اوپر نیچے سے پتہ نہیں کس طرح کھینچتے، بہت ہی برا منظر ہے۔ یہ معروف ہے کہ کافر لوگ پہنتے ہیں، اب ہم لوگ کبھی دیکھا بھی گئے، بہت سے مسلمان بھی پہننے لگے، تو یہ دیکھنے کے بعد ہر انسان فوراً کہتا ہے یہ ہندو ہے، تو یہ ان کے خصوصیات میں سے ہے۔ مسلمان پہن سکتا نہیں پہن سکتا، یہ مشابہت میں کہیں گے لباس ہے، کہیں گے لباس، لیکن یہ طرز اور اس انداز وہ پہنتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ بہت سے ہم لوگ کی عورتیں جو اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیکا کہتے ہیں، کہ جو بندیاں جو لگاتی ہیں اوپر لال ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے، یہ معروف ہے کہ کافر لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان نقل میں اور ان کے شوق میں اور ساڑی کے کلر یا پتہ نہیں کس کلر کے وہی انداز سے لگائیں گے، تو یہ پہچان ہے کافروں کی۔ تو مسلمان کے لیے کبھی یہ نہیں تھا، کبھی مسلمان نہیں لگاتے تھے الا کہ جو گرے مسلمان اور کافروں کی مشابہت کرنے والے ہیں۔ ویسے ساڑی عموماً پہننا جائز ہے، لیکن جیسا کہ وہ انداز سے پہنے جو پیٹ یہاں سے کھلا رہتا ہے، پیٹھ پہ کھلا رہتا ہے، پیٹھ کا اکثر حصہ کھلا ہے، تو یہ کافروں کی نشانی ہے۔ تو اس لیے وہ چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں، پہلا شرط یہ کہ وہ خاص کافروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ان کی شریعت کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ اگر ان کی شریعت کے اعمال میں سے اہم عمل ہے یا عمل ہے تو ہم لوگ کی شریعت میں نہیں ہے تو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی شریعت میں بھی ہے اور ہماری شریعت میں بھی ہے تو وہ مشابہت نہیں ہے۔ جیسے کہ داڑھی رکھنا، داڑھی ہر مسلک میں ہر مذہب میں داڑھی رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ عیسائی لوگ بھی ان لوگ کی داڑھی رکھنا ہوا ضروری۔ ہندو لوگ جو ہم لوگ کے بابا ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھتے کہ نہیں؟ رکھتے ہیں، اکثر لوگ رکھتے ہیں، تو ان کے دین کے ایک حصہ ہے اور مسلمانوں کے بھی دین کے حصہ ہے، تو کیا کہیں گے مشابہت ہی نہیں؟ کہیں گے ان کے دین میں شریعت کا حکم ہے، ہمارے دین میں بھی شریعت ہے، ہمارے حکم ہے، تو میں اپنے حکم میں اپنے شریعت کے مطابق کے طور پر میں رکھ رہا ہوں، ان کے نقل میں نہیں۔ لیکن آج کل جو فیشن چلا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اکثر مسلمان آپ دیکھو گے بہت سے مسلمان کے داڑھی ماشاءاللہ ہے، جب پوچھو ماشاءاللہ آپ کی داڑھی بڑھ گئی، کہتے نہیں آج کل اثر فیشن ہے۔ صحیح کہا، فیشن میں چل رہا ہے کہ نہیں؟ داڑھی رکھتے ہیں، مونچھ بھی لمبے رکھتے ہیں۔ اگر یہ بندہ سنت اللہ کے رسول کی اتباع میں رکھتا تو اس کو ثواب ملتا، لیکن وہ کیوں رکھا؟ سنت کے عمل پہ نہیں بلکہ کافروں کی مشابہت میں۔ آج کل بہت سے نوجوان لوگ پینٹ پہنیں گے لیکن کہاں تک جو برمودا ہوتا ہے، جیسا کہ یہ گھٹنے کے نیچے یہ گھٹنا اور ٹخنے کے درمیان اس طرح پہنتے ہیں، یہ اصل یہی سنت ہے، لیکن بہت سے مسلمان سنت سمجھ کے نہیں پہنیں گے۔ کیوں پہنیں گے؟ کہتے آج کل یہ فیشن چلا ہوا، تو اسی لیے یہی فرق ہوا۔ اگر آپ کی نیت
ہماری شریعت میں اس کا حکم ہے، ان کی شریعت میں بھی ہے، لیکن انسان اپنی شریعت کی اتباع میں کرتا ہے تو مشابہت نہیں ہے، اور اگر ان کی شریعت کی اتباع میں یا ان کی تقلید میں کرتا تو وہ حرام ہوا۔ اس لیے اگر اس طرح داڑھی رکھنے والے ان کی نقل میں کہیں گے نہیں تم داڑھی چھل لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چھلنے سے آپ کو ایک گناہ ملے گا، اور اس طرح رکھنے سے آپ کافروں کی مشابہت کرو گے، اور داڑھی بھی کاٹنے میں مشابہت ہے، لیکن یہ کیونکہ انسان سنت سے بھی کھیل رہا ہے۔ آج کل کھیل ہوا کہ کوئی دیکھو موچ ماشاءاللہ یہ کہیں گے، لیکن موچ انسان کی لمبی ہوتی ہے اور داڑھی بھی اس طرح اور اس اسٹائل سے کاٹتا ہے جس طرح کافر لوگ کرتے ہیں، بلکہ لوگ باقاعدہ جاتے نائی کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آپ دکھائیے کوئی تصویر، کسی مسلمان کی تصویر تھوڑی اسے رکھا رہتا ہے، کبھی رکھتا کسی مولانا کی تصویر، آپ اس مولانا کے داڑھی کی طرح رکھو گے یا اس کی طرح؟ کبھی نہیں۔ فوراً فلاں ہیرو یا فلاں بدماش یا فلاں آدمی ان کے اسٹائل سے لوگ لگاتے ہیں اور یہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو شرط ہوا کہ یہ ان کی شریعت میں سے نہ ہو۔ تیسری یہ ہے کہ یہ چیز جو عمل کیا جائے ہمارے شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہ عمل مسلمان عام لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ہماری شریعت میں اس کی رکاوٹ ہے تو وہ بھی مشابہت ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بار انڈیا گئے تو ایک آدمی جیسا کہ وہ جو بال کاٹتے جو اسٹائل شیطانوں کی طرح کاٹا تھا، دائیں بائیں یہاں بہت ہی کم، اوپر بہت زیادہ۔ تو میں نے جب انکار کی تو میں نے کہا یہ کافروں کی مشابہت ہے، تو قسم کھانے لگے کہ میں کافروں کے سوچ کے میں نے نہیں کی ہے۔ یار یہ نائے کے پاس چلے گئے تو تصویر کسی کے دکھا دی تو مجھے پسند آ گئے تو میں نے کٹوا لی، تو کہیں گے یہ مشابہت ہے، اگرچہ آپ کی نیت نہیں تھی کہ ہم ان کی طرح کریں گے، لیکن مین اہم بات کیا ہے کہ ہمارے شریعت میں اس کی رکاوٹ ہے۔ جب رکاوٹ ہے چاہے پورے مسلمان لوگ کاٹے تو وہ حرام اور مشابہت ہی رہے گا۔ یعنی عام اگر مخالفت نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے تو مشابہت نہیں۔ جیسے پینٹ شرٹ پہننا اگر پہنا جاتا ہے تو کہاں سے آیا؟ اصل تو یورپ سے آیا، لیکن اس طرح مسلمانوں میں عام ہو گئے کہ وہ کافروں کے لیے خاص نہیں رہ گئے، تمام مسلمان اکثر پہنتے ہیں، تو اس لیے اس میں مشابہت نہیں کہیں گے، الا کہ اگر انسان اس انداز سے پہنتا ہے، اس پینٹ یا اس شرٹ پہنتا ہے جس طرح لوگ پہنتے ہیں آج کل، جیسے گرا رہتا ہے پیچھے آگے سے یا کٹا رہتا ہے دائیں بائیں سے، تو یہ مشابہت ہے، لیکن عمومی طور پر پہننا یہ مشابہت نہیں ہے، الا کہ اگر انسان اس اسٹائل اختیار کرتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں حاجت کے طور پر کیا جائے، اور اگر حاجت نہیں تو نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا نمبر 4 کہ جو چیزیں عام چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، ہم لوگ اور ان کے درمیان مشترک ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، مسلمان لوگ بھی کرتے ہیں، کافر لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ مشابہت نہیں ہوگی چند شروط کے ساتھ۔ پہلا شرط بتایا گیا کہ وہ خاص ان کے کام نہیں ہے۔ اب ہم مسلمان لوگ پگڑی پہنتے کہ نہیں؟ پگڑی پہنتے، لیکن کوئی مسلمان اگر جیسا کہ سکھ والے پگڑی پہن لیا تو کہیں گے جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ اسٹائل وہی ہو گئے، تو آپ یہ خاص یہ لباس ان کے لیے ہے تو مسلمان نہیں پہن سکتا ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ بتایا گیا کہ ان کی خصائص میں نہ ہو، نہ ان کی شریعت میں سے ہو، اور نہ ہمارے دین میں اس کی رکاوٹ ہے۔ اگر ان کے خصوصیات میں سے یہ چیز ہے یا ان کی شریعت میں یہ چیز موجود ہے اور ہمارے شریعت میں نہیں ہے، یا اس سے بچنے کے لیے ہماری شریعت میں اس کا حکم ہے، تو پھر وہ مشابہت ہو جائے گا اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں آج کل دنیا میں، اور یہ قاعدہ جو میں نے ذکر کی ہے، ہر چیز اسی پر قیاس کرو تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صحیح کہ غلط۔ نمبر 5 دنیاوی چیز، جو چیز عموماً کافر لوگ ایجاد کرتے ہیں، جیسا کہ گاڑی، انجن، مشین، اے سی، پنکھا، یہ عموماً بہت سی چیزیں مسلمان نے شروع کی ہے، کافر لوگ اس کو اور بڑھا چڑھا کے اس کو صحیح کی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ لوگ ایجاد کی ہے۔ تو بہت سے لوگ جیسا کہ اعتراض جب کرتے، آپ جب بتاؤ کہ بال کاٹنا کافروں کی طرح، تو اعتراض کرتے، کہتے آپ گھڑی کیوں پہنتے ہو؟ یہ تو بھی کافر سے آیا ہے۔ آپ گاڑی میں کیوں بیٹھتے ہو؟ وہ تو بھی کافر سے آیا۔ مائک کیوں لگاتے ہو؟ وہ بھی کافر سے۔ کہیں گے نہیں، تو کیا گھڑی پہننے والا پہچانا جاتے کہ کافر ہے؟ نہیں، یعنی جو بھی گھڑی پہنتا ہے دنیا میں، اب اس کو دیکھ کر فوراً آپ کہو کہ یہ کافر ہے؟ نہیں، یہ خاص ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگ کو توفیق دی کہ بنائے، تو وہ چیز ان لوگ کے پہچانا نہیں جاتے ہیں۔ اگر وہ چیز سے وہ پہچانے جاتے ہیں تو بچنا چاہیے، جیسا کہ بندہ پہننا کان میں، یہ کافی لوگ پہچانے جاتے ہیں، یہ بھی انسان نے ایجاد کیے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، کافروں میں یہ معروف ہے، تو اس لیے یہ مشابہت ہوگی۔ تو عام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو توفیق دی کہ بنائے، گاڑی، جہاز یا کوئی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا اگر مسلمان بھی کرتا ہو کافر،
تو اس کو مشابہت نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہی سے وہ لوگ بنائے، اور یہ چیز ان کے لیے خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ نمبر 6 اور آخری قسم، اگر کوئی انسان ان کی مشابہت کرتا ہے مجبوری میں، وہ پانچ اقسام ذکر کیا گیا، ان پانچوں چیزیں میں اگر کوئی سخت مجبوری میں کرتا ہے تو معاف ہے، لیکن اگر سخت مجبوری میں نہیں کرتا، خوشی سے کرتا ہے، تو گنہگار ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ کوئی آدمی چائنا میں رہتا ہے یا کہیں اور ملک میں جہاں داڑھی رکھنا جرم ہے، ہم لوگ انڈیا پاکستان میں اور بہت سے مسلمان ممالک میں ممنوع نہیں ہے، لیکن چائنا میں جیسا کہ داڑھی رکھنا، جو بھی جس کی داڑھی لمبی اس کو پکڑتے فوراً، یا کوئی آ کے مار دیتا، قتل کر دیتا، تو کہیں گے یہ مشابہت کافروں سے کرنا اس ملک میں یہ مجبوری ہے، صحیح کہ نہیں؟ عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، دیکھیں کوئی کمزور عورت جیسا کہ وہاں جاتے اگر دوپٹہ اوڑھ لی ہے تو پھر اس کے لیے خیریت نہیں ہے، اس کو جیل میں پھینکیں گے، لوگ چھیڑیں گے، تو اس وقت کہیں گے مجبوری کے طور پر چند اوقات کے لیے وہ روک سکتی ہے۔ جیسا کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک مسلمان جیسا کہ اگر کسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو نکلنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری پہ جاتا ہے اور چند اوقات ظاہر تاکہ نہ رہے وہ کچھ ایسے اعمال کرتا ہے ان کی طرح، تو پھر وہ معاف ہے، کیونکہ وہ مجبوری ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے، کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں ان لوگوں کو سزا دیا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا ہے مکے میں جب اسلام لائے، ان کو سخت دھوپ میں، سخت گرمی میں ان کو ننگا جیسا بدن کر کے ان کو پریس کرتے تھے، جلاتے تھے۔ تو حضرت جیسے کہ بلال یا حضرت عمار بن یاسر کبھی ان کو سختی پر عذاب دے کے ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہو، گالی دو، یا کچھ ایسے کچھ کہو جو ہمارے معبودات کے موافق ہے، جیسا کہ کسی معبود کے تعظیم کرو۔ تو یہ صحابی مجبوری پہ کچھ کیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول لوگ مجھے مجبور کر دیا، میں نے یہ کی ہے وہ کی جس کی وجہ سے میں اسلام سے خارج ہو گیا ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ نحل کے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو مکروہ ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایمان مطمئن برقرار رہتا ہے، تو اس کے لیے معاف ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار مجبوری پہ، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بہانے کی وجہ سے آج کے مسلمان سارے وہی کام کریں گے جو کافر، اور کیا کہیں گے کہ یار مجبوری تھی کیا کروں، اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوگا۔ نہیں، مجبوری نہیں ہے۔ آپ ہر چیز جو آپ مشکل سمجھتے ہو وہ مجبوری نہیں۔ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ کام نہیں کرو گے تو آپ کی جان میں یا آپ کے مال میں یا آپ کی عزت میں یا آپ کے عقل میں یا آپ کے کیا ہے، آپ کے عزت یا آپ کے عقل میں یا آپ کی جان میں یا آپ کے مال میں یا آپ کے عقل میں یا آپ کے عزت و آبرو میں یا آپ کے نفس میں کیا ہے، یہ نقصان پہنچے گا، تو پھر آپ کے خطرہ۔ لیکن اگر خطرہ نہیں ہے، اتنا ہی کریں گے کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، تو ناراض ہونے دو۔ بہت سے مسلمان جیسا کہ داڑھی رکھتے، جیسا کہ فلاں نوکری پہ اب وہ مدیر ایسے جو ارباب ہے، جو بڑا آدمی کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھا، آدمی ڈر جاتا ہے، فوراً دوسرے دن آپ دیکھو صاف کر کے آ گئے، دیکھو ماشاءاللہ صاف ہو گئے۔ نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ مجبوری آپ کیا کر سکتے، آپ وہ نوکری چھوڑ کے دوسرے کام کر سکتے ہو۔ کیا صرف آپ کے لیے روزی کے صرف وہی ایک دروازہ ہے؟ نہیں، آپ کر سکتے ہو آپ، لیکن انسان خوشی سے ہر چیز کو مجبوری کہہ کر کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ عورتیں بہت سی نوکری کرتی ہیں، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جیسا کہ نکلتی دکان سے اب دیکھو ماشاءاللہ دوپٹہ اوڑھنے لگی، یہ کیوں؟ کہتی ہے کیا کروں، مالک راضی نہیں ہوتا۔ یہ مجبوری نہیں ہے کہ آپ ننگے ہو جاؤ یا آپ کے بدن آدھا کھل جائے، اور عزت کے مسئلہ ہے، دین کے مسئلہ، آپ سب کچھ چھوڑ دیں تو ان کی خاطر، یہ مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری بتایا گیا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو جان یا مال یا عزت و آبرو میں یا عقل میں یا آپ کے دین میں کوئی نقصان ہوگا، تو پھر اسی کو مجبوری کہتے ہیں۔ مجبوری کے معیار جاننا چاہے، ہر چیز کو مجبوری کہنا یہ غلط ہے، اور اس طرح سمجھنا غلط ہے۔ اور مسلمان اکثر ہر غلط کام کریں گے کہ مجبوری تھی کیا کروں، نماز تاخیر کرتا ہے کیا کروں، مجبوری ہے۔ ہر چیز میں مجبوری نہیں، آپ کے لیے اللہ سبحانہ ایک چھٹکارا بنائی ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ کے دوسرے جگہ اختیار کرو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ آسانی کر دے گا۔ جیسا کہ ابھی کرسمس آنے والا ہے، دیوالی تو گزر چکا ہے، بہت سے مسلمان کیا کریں گے، کہتے ہیں یار مالک حلوہ لے کر آیا، مٹھائی لے کر آیا اور کہا سب کھاؤ، کہتے میں نے کھا لیا، کیوں کھائے؟ تو میں ہم یہ پوچھتا کہ اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو کیا نقصان ہوگا؟ کہتے نہیں، وہ تو کچھ ناراض ہو جائیں گے، تو ناراض ہونے دو، آپ اللہ کو تو خوش کر لو، لیکن آپ اتنی چھوٹی بات بھی نہیں صبر کرتے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اگر آپ پر نازل ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اللہ اگر ناراض ہو گئے کسی بندے پر تو اس کو ضرور برباد کر دیں گے، آج یا کل اس کے حق میں کبھی خیر و مصلحت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں بچ گئے
تو آخرت کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کو خوش رکھے اور دنیا والے چاہے کتنا بھی ناراض ہو جائے لیکن اللہ کو ناراض نہ رکھے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے، آخری ایک دو مسئلہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان لوگ کافروں کی مشابہت کرتے ہیں. یہ اکثر لوگ آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی کیوں مسلمان لوگ کافروں کی مشابہت کرتے ہیں. اس کا اسباب ہے. یہ اسباب جاننے سے علاج آسان ہو جائے گا. یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کب انسان کر سکتا ہے، جب اس کے دوا لے سکتا ہے، جب اس کو پتا ہے کہ بیماری کا سبب کیا ہے. تو اسلام میں یہ کافروں کے مشابہت کرنے کی ایک ہی بیماری ہے. اس کا سبب کیا ہے تاکہ علاج ڈھونڈے. سب سے پہلا سبب یہ جہالت ہے. اکثر مسلمان جو کافروں کے مشابہت کرتے وہ اپنے دین سے واقف نہیں ہے. جو داڑھی کاٹتا ہے سمجھتا کہ ہاں یہ بھی آسانی، مالک ناراض ہوا تو میں کاٹ سکتے، یہ مجبوری نہیں. اگر آپ کے پاس علم ہوتا دین کے تو آپ کبھی نہیں کاٹو گے. تو جہالت انسان کے دشمن ہے. انسان جس کے پاس علم ہے وہ کبھی مشابہت نہیں کرے گا. اگر اور علم میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جانے کہ دین میرا دین کی کیا اہمیت ہے اور کہ کتنا بڑی نعمت ہے اور کفر کتنا بڑی تاریکی ہے، یہ چیزیں جاننے سے انسان کفر سے نفرت کرے گا. لیکن بہت سے مسلمان کیونکہ حقیقت کفر کی نہیں جانتے ہیں، اسلام کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھو گے آسانی کے ساتھ ہر کام میں کافروں کی مشابہت کرتے ہو، کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. نہیں، اگر آپ کے پاس اتنا بھی علم ہوتا کہ اس طرح مشابہت کرنے سے آپ کے ایمان ناقص ہو جاتا ہے بلکہ ختم بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہ کام کبھی نہیں کرو گے. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ سبب جہالت ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ علم دین حاصل کرو. جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو علماء سے رابطہ رکھو. آپ کو کوئی مثال کے طور پر کرسمس آنے والا ہے، حلوہ کھانے سے پہلے علماء سے پوچھ لو. لیکن کھانے کے بعد آ کے پوچھتے ہو اگلے سال نہیں کھائیں گے، پھر اگلے سال آ کے کھاتے ہو، اگلے سال پھر شریک ہوتے ہو، غلط ہے. اور جہاں جہاں میلے ہوتے وہاں بھی جانا ممنوع ہے. انسان شرکت کرتا کہیں اللہ کا عذاب آ جائے، غضب آ جائے تو انسان بھی شامل ہو جائے گا. تو اس لیے پہلے یہ کہ انسان علم جہالت یہ سبب ہے، اس کا علاج علم ہے. دوسرے نمبر پہ جو سبب ہے انسان کی خواہشات. انسان یہ جو پینٹ جو گرا کے پہنتا ہے، جو آدھا گرا رہتا ہے یا ادھر گھٹنے میں پھٹا رہتا ہے، کیوں پہنتا ہے؟ اس کی خواہشات ہے. اس کے دل یہی کہتا کہ پہنو، اچھا لگ رہا ہے. تو انسان کی بری خواہشات کی وجہ سے انسان مشابہت کرتا ہے، سمجھتا کہ ہاں کا عمل صحیح ہے، میرا دل کہہ دیا تو میں کر رہا ہوں. غلط ہے. انسان ہمیشہ اپنے خواہشات کو کیا کرے؟ اس کو کچلے. قرآن کی آیت دیکھیے آیت بہت ہی عظیم آیت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے مقام یعنی سوچ کے ڈر جاتا ہے، خشیت کرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کے غلام بننے سے روکتا ہے، یعنی جو دل کہتا نہیں کرتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوْتُ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آج کل ہم لوگ کے دل میں جو بھی کہتا چلو کر لو. دل کہا کہ گانا سنو، چلو سن لو. دل کہا کہ کسی عورت سے بات کرے تو چلو کر لو. دل کہا کہ کسی کافروں کے مقابلے مشابہت کرنی ہے ایک فلاں کام میں، شادی بیاہ یا گھر میں یا ہر کام میں کر لو. غلط ہے. خواہشات سے دور رہنا چاہیے، اس کو دباؤ. نمبر 3 تیسرا سبب یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنا، اور انسان اپنے کمتری سمجھتا ہے. یعنی میں مثال دیتا ہوں، ایک ہم لوگ کا جیسے مسلمان ہیں، مسلمان اگر کافروں کے بیچ میں ہے تو اگر مسلمان جیسا کہ کھاتا ہے داہنے ہاتھ سے، جیسا کہ کافر لوگ سب بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اگر وہ داہنے ہاتھ سے کھائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جب بھی کوئی دیکھے گا کہتے پچھڑا آدمی ہے مثال کے طور پر. تو انسان کیا احساس کرتا ہے؟ بہت سے لوگ احساس لوگ نہیں کہتے لیکن خود احساس کرتا ہے کہ اگر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. تو چلو ان کی مشابہت کر لو. ایک جیسا کہ میں جبہ پہنا ہوا یا کوئی کرتا پیجامہ پہنتا، اگر کوئی مسلمان جیسا کہ کسی جگہ یا عورت کوئی کسی جگہ پہ جاتی برقع پہنتی ہے، برقع یہ سب سے اچھا مثال ہے. ہم لوگ کے بہت سے عورتیں کیا کرتی ہیں، گاؤں میں رہیں گی، گھر پہ رہیں گے تو برقع پہنیں گی. جیسا کہ شہر میں جائیں گے جہاں مسلمان کم ہے وہاں سب کچھ اتر جاتا ہے. کیوں؟ کہتے یار اگر میں پہنوں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان آ گئی، اور ہمیں بری نگاہ سے دیکھیں گے، پھر وہ لوگ پتہ نہیں کیا کریں گے میرے ساتھ. تو یہ مسلمان عورت یا اس کا شوہر کمتری کے احساس کرتے، کہتے کہ ہم لوگ الگ رہیں، چلو ہم لوگ بھی ان کے طرح رہیں. تو آپ دیکھو کہ وہی آدمی دوپٹہ آدمی کو عورت کو سب کچھ اتار دیتا ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرینوں میں، ہم لوگ جب سفر کرتے بمبئی کہیں بھی کسی کی طرف دیکھتے برقع والی سارے عورتیں سب سے پہلا کام ٹرین میں یا جہاز میں پوری اتار دیتی ہے
طے کر دیے. پھر گھومنے کے بعد جب گھر واپس آنا چاہتی ہے اور اسٹیشن پہنچتی اس کے بعد اتار کے پہن لیتی ہے. یہ کیوں باہر نہیں پہنتی ہو؟ تو یہی کہتی ہے فوراً کہ یار وہاں زیادہ ہندو ہے، کافر لوگ ہیں، اگر میں یہ برقع پہن کے میں اگر ہمیں گھومنا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، بری نگاہ سے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ لوگ ابھی تک اپنے عورتوں کو باندھ کے رکھے ہیں. اس لیے انسان کمتری کے احساس کرتا ہے اور دنیا کی خاطر یہ کام کرتا ہے. لیکن جس کے دل میں عزت ہے، جس کے دل میں اسلام سے محبت ہے اور شریعت سے محبت ہے، کمتری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ انسان کبھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم لوگ نہ یعنی تم لوگ تم لوگ ذلیل نہیں ہونا، نہ تم لوگ غمگین ہونا، تو کب اور تم لوگ سب سے اونچے لوگ ہو کب؟ اگر تم لوگ مومن ہو. تو مومن ہمیشہ یہ احساس کرے اللہ کے توفیق، اللہ کی رحمت یہ کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے ایسی نعمت دی ہے جو باقی لوگ اس سے محروم ہیں. آپ چلو لوگوں کے درمیان احساس کرو کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے یہ نعمت دی اور میں لوگوں سے اس چیز میں اچھا ہوں. یہ کمتری کا احساس مت کرو بلکہ سنت کے احساس کرو کہ آپ کو اللہ نے الگ خصوصیت دی ہے. نمبر 4 جو چوتھا سبب ہے کافروں کی قوت، یعنی کبھی کبھار اور کافروں کو قوت اور ان کی کیا ہے سلطت، ان کے غلبہ کی وجہ سے مسلمان لوگ مجبور ہو کہ کافروں کی مشابہت کرتے ہیں. انسان اگر آپ لوگ ہی یا میں بھی اگر مجھے جیسے یورپ جانا ہے، انشاءاللہ نہیں جاؤں گا کبھی، لیکن اگر کبھی جانا ہے تو اگر میں یہ کندورا پہن کے جاؤں تو پہن کے یا اپنا انڈین لباس کرتا پائجامہ پہن کے جاؤ تو کیا احساس ہوگا مجھے؟ لوگ بلکہ سارے لوگ انکار کریں گے، گھر والے کہ آپ بھی اس کو پہن کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ بھی وہی پہنو جو لوگ پہنتے ہیں. غلط ہے، ضروری نہیں ہے. تو کیوں ہم یہ کریں گے؟ کیونکہ ان کا غلبہ ہے، وہ لوگ کی قوت ہے. اور وہ لوگ جب ہمارے ملک آتے کیوں ہمارے لباس نہیں پہنتے ہیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. پہلے زمانے میں جب مسلمان مضبوط تھے، دیکھیے زمانہ کس طرح بدل گئے. جب مسلمان مضبوط تھے، مسلمان کے ہاتھ میں اندلس تھا، کافر لوگ خاص کر یورپ کے بادشاہ کے اولاد وہ لوگ عربی پڑھتے تھے، پھر عربی کے کالجوں میں پڑھتے تھے اور عربی لباس میں رہتے، عربی کے شکل میں رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان مضبوط تھے. اور آج کل الٹا، اگر کسی کالج میں آپ کو جانا تو سب سے پہلے آپ کو انگلش پڑھنا ہے، پھر آپ وہی شکل بنو، ورنہ آپ کو کالج داڑھی دیکھ کے کالج میں نہیں لیں گے. عورت اگر چہرہ ڈھکتی تو اس کو کالجوں میں نہیں داخل ہونے دیتے ہیں. تو کافروں کے غلبے کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوتے ہیں اور کافروں کی مشابہت کرنے لگتے ہیں. تو یہ بھی انسان کو ضرورت ہے کہ ان کے غلبے ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے اسلامی احکامات پہ کبھی سستی نہیں کرنا چاہیے بلکہ انسان مضبوطی کے ساتھ کرے. اور پانچواں اور آخری سبب جو میں ذکر کروں گا اور اسباب ہے کیوں مسلمان کافروں کو مشابہت کرتے ہیں. کبھی کبھار کافروں کو دوستی کی وجہ سے، کافروں کو دوستی کی وجہ سے انسان کرتا ہے. اور اگر انسان مسلمان کی دوستی کرتا ہے تو مسلمانوں کے عمل کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہو، آپ کے 2-3 دوست جو آپ کے ساتھ چل رہے مسلمان ہیں اور وہ نمازی ہیں، تو نماز کے وقت جب آئے گے تو کہاں جاؤ گے؟ اگر آپ نمازی نہیں ہو تو جاؤ گے مسجد میں ساتھ میں. اگر جیسا کہ گانا کوئی سن رہا ہے، اگر وہ لوگ بند کروائیں گے تو آپ بھی ہمت آپ کے بڑھ جائے گی تو آپ کرو گے. لیکن اگر بالمقابل اگر کافر لوگ ہیں تو آپ کیا ان لوگ کو چھوڑ کے مسجد جاؤ گے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. بلکہ ان کی طرح ہے، سنیما ہال چلنا ہے تو چلو، وہ لوگ بھی کسی مندر میں گھسے تو آپ بھی گھسو گے. بہت سے مسلمان کی یہی حال ہے. دوستوں میں بس چلے گئے، دوست ہم کو لے کے چلے گئے، غلط کام کرنا ہے، ارے دوست ہم کو لے کے چلے گئے، غلط کام کرنا تو وہ بھی لے کے چلے گئے. نہیں، اسی لیے انسان سب سے اہم بھی سبب ہے دوستوں کے اثر ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب اور دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک انسان دیکھ لے کو کس سے دوستی کر رہا ہے. تو دوستوں کے بڑا اثر ہے. اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں ایک بچہ ہندو اسکول میں ہے یا عیسائیوں کے اسکول میں، کرسمس میں بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کتنا بھی سمجھاؤ گے تقریر کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو اسکول والے کہیں گے ہاں حرام ہے تم الگ بیٹھو. لیکن بچہ دور سے دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ لالچ کرتا ہے. وہ بھی دیکھتا ہے، سمجھتا کہ بات صحیح ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے جانتے کہ والدین روکتے ہیں تو دھوکہ دیتا کہ میں نے کچھ نہیں کی ہے، حالانکہ سب کچھ کر کے آیا. تو یہ بھی ایک تقل ایک عادت ہے. ہم لوگ کے بچے اکثر ہندو کے اسکول میں چلے جاتے ہیں تو ساری چیزیں وہی نقل کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں.
لیکن اگر آپ الٹا سوچو کہ اگر آپ مسلمان اسکول ہے، مدرسہ ہے یا اسکول ہے، کوئی ہندو بچہ آتا تو متاثر نہیں ہوگا؟ متاثر ہوگا، اس کو کم سے کم پہچان ہوگا کہ رمضان کب ہے، یہ عید کب ہے، مسلمان کے اخلاق کیا ہے، سلوکیات کیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو اسی لیے دوستوں کے بڑا اثر ہے. تو یہ اہم 5 اسباب میں نے ذکر کیے. سب سے پہلے سبب جہالت ہے، اسی وجہ سے انسان مشابہت کرتا ہے، کافروں کو تقلید کرتا ہے. نمبر 2 اس کے خواہشات. نمبر 3 دنیا سے محبت کرنا اور کیا ہے کمتری کے احساس کرنے کی وجہ سے. نمبر 5 کافروں کی قوت اور غلبہ کی وجہ سے. نمبر 6 دوستوں کے اثر کی وجہ سے یہ انسان کرتا ہے. آخری مسئلہ ہے کہ کافروں کے مشابہت کرنے سے کیا ہم لوگ کو کیا ملتا ہے، یعنی اگر کوئی مشابہت کرتا ہے تو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اثر کس چیز میں ہوگی؟ اثر ساری چیزوں میں. ظاہری اثر اس کا ہے، باطنی بھی اثر ہے. ظاہری اثر یعنی انسان کی شکل میں، انسان کے حیات میں، انسان کی لغت میں، انسان کے اعمال میں، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ وہی ہوگا. صحیح کہ نہیں؟ اگر کوئی ہم لوگ جانتے ہیں کبھی کبھار دیکھتے کوئی آدمی آ رہا، جب بات چیت کرتا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ سے آیا. کیوں؟ اس کی تہذیب سے، اس کے اخلاق سے. انسان کی یہ راز یہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہر ایک کے لیے پہچان ہے. ہر ایک انسان جانتا ہے، ہر ایک انسان دیکھتا ہے. تو سب سے پہلا اثر انسان کے ظاہر، جب انسان کافروں کی مشابہت کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کے ظاہری حصے میں ظاہر ہوتا ہے. نمبر 2 باطنی حصہ، یعنی اندرونی بھی حصہ، اس کے دل میں بھی کچھ تبدیلی آتی ہے. جب انسان کافروں کی مشابہت کرتا ہے تو لوگ سے محبت کرنے لگتا ہے، محبت کرتا ہے، ان لوگ سے راضی ہوتا ہے. مثال میں دیتا ہوں، اگر کوئی کافر، بہت سے لوگ کھلاڑی کو مانتے ہیں یا کسی ہیرو کے جیسا کہ کوئی مشہور آ گئے تو مسلمان اس کی طرف دوڑیں گے کہ نہیں؟ دوڑیں گے، فوراً پہنچیں گے. کیوں؟ کیونکہ محبت ہے. اگر یہی مسلمان جانتا کہ یہ کافر ہے اور یہ میرا دشمن ہے تو کبھی قریب جائے گا ملنے کے لیے؟ کبھی نہیں جائے گا. اس لیے مسلمان لوگ اسے اس کا اثر دل میں بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ بار بار فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو تم لوگ دوست اور گہرے دوست مت بناؤ، کیونکہ اس کا اثر دل میں ہے. تو اثر ہوتا ہے، انسان ان لوگ سے محبت کرنے لگتا ہے، ان لوگ کے افعال سے راضی ہوتا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کا عمل یار زیادہ صحیح ہے ہم لوگ سے. بلکہ بہت سے مسلمان کہہ بھی دیتے ہیں، کہتے یار کافر لوگ کتنا بھی کفر پہ ہے لیکن وہ لوگ، ان کی زندگی زیادہ اچھی ہے، ان کی زندگی میں زیادہ سکون اور راحت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کسی حرام حلال کے تمیز نہیں کرتے، جو بھی دل میں آ گئے وہ کر لیتے ہیں. اور بہت سے مسلمان یہی عقیدہ کرتے ہیں، ان کے عمل صحیح ہے. تو یہ کفر کی بات ہے. بلکہ آپ ہمیشہ عقیدہ رکھو کہ وہ لوگ دین سے بالکل فری ہو گئے، اس لیے وہ لوگ احساس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، حقیقت میں خوش نہیں ہے. دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کافروں کے درمیان یہ کیا خودکشی اور مایوسی زیادہ ہے مسلمانوں سے. مسلمان کتنا، جو مومن ہے اللہ پر، کتنا بھی تنگ ہوتا، کتنا بھی پریشان ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، جانتا ہے کہ مجھے صبر کرنے سے میرا نتیجہ اور میرا پھل ملے گا. لیکن کافر مایوس ہو کے فوراً چلا جاتا ہے، اور بہت سے مسلمان ان کے نقل میں یہ عمل کرتے ہیں. نمبر 3 اور آخری کہ اس کا اثر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے. آخرت میں اس کا سب سے بڑا اثر ہے. کیا اثر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المرء مع من احب، کہ انسان کے حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کس فلاں کھلاڑی سے محبت زیادہ کرتے ہو اور اسی کا نقل اتارتے ہو تو اس کے ساتھ، کافر کے سے محبت ہے تو کافروں کے ساتھ، مومنوں سے تو مومن کے ساتھ. انسان ہمیشہ محبت انبیاء اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے، دیکھیے حدیث، صحابہ کرام کتنا ایسے حدیثوں کو پسند کرتے تھے، ہم لوگ کو بھی ہونی چاہیے. کہتے ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول کہ قیامت کب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سوال کیے، یعنی آپ پوچھ رہے ہو تو آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول زیادہ نماز نہیں، زیادہ روزہ نہیں، یعنی نفلی زیادہ نماز روزہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. تو صحابہ کرام فرماتے حضرت انس کہ یہ حدیث ہم لوگ کو سننے کے بعد اس سے بہتر کوئی بھی حدیث ہم لوگ نہیں سنی ہے کہ ہم لوگ اللہ، اس سے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتے کہ اللہ کے رسول، ابو بکر اور عمر سے میں محبت کرتا ہوں. تو اس لیے اگر آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ کے اس کے ساتھ حشر ہوگا. اور جس سے محبت کرتے صرف دعویٰ نہ کرو کہ میں محبت کرتا ہوں،
بلکہ اسی کے نقل اتارو. آپ اسی کی طرح چلو, اسی کی طرح کھاؤ, اسی کی طرح پیو, اسی کی طرح آپ کے سارا عمل ہونا چاہیے. جو پسند کرتے تھے وہی کرو, جو نہیں پسند ہے وہ نہ کرو. یہی محبت کے معیار ہے, اور یہ محبت کی درس انشاءاللہ آئے گا. ایک دوسرا اثر یہ ہے بھی آخرت میں کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اور انسان جہنم میں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جو بھی کافروں کے یعنی موالات کرتا, محبت کرتا ہے اور نقل اتارتا ہے تو ان میں سے وہ بھی بن جاتا ہے. تو یہ خلاصہ ہوا کہ کافروں کے مشابہت سے انسان کو بچنا چاہیے. ہم لوگ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم لوگ کے دین میں جو خوبی ہے کسی اور دین میں اللہ نے نہیں رکھی ہے. آپ مسائل سیکھ لو, علم حاصل کر لو اور فخر کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی, اور شکر بھی کرو کہ اللہ ہمیں مسلمان بنائی ہے, اور اسی پر عمل کرو اور کوشش کرو کہ اسی پر آپ کی وفات ہو جائے, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے حشر انبیاء, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر کرے. اور یہ کرسمس آنے والا ہے یا جو بھی تہوار ہے اس میں شرکت کرنا ہر حال میں حرام ہے. اس کے مزید تفصیلات کہ کافروں کے خوشیوں میں شریک ہونا اس کے کیا حکم ہے, کیوں حرام ہے, یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ وہ مسائل تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو ہمیشہ اسلام پر باقی رکھے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اسلام اور سنت پر ہم لوگ کو وفات دے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.